بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کرنے کا فائدہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو فاقہ پہنچے اور پھر وہ لوگوں کے سامنے اپنے فاقے کے تذکرے کرے تو اس کا فاقہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر وہ شخص ہے جس کو فاقہ پہنچا، اس نے اپنا معاملہ لوگوں کے سامنے نہیں رکھا بلکہ اپنا معاملہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت خود جلد یا بدیر اس بندے کے فاقے کو ختم کر دیں گے، اس کے رزق میں، اس کی جو بزنس ہے، اس کی جو روزی ہے، اس کے اندر کشائش پیدا فرما دیں گے۔ اس ضمن میں ایک حدیث مشکات شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا اور آ کے اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے کچھ عطا فرمائیں۔ حضور نے اس کی طرف دیکھا، اس کی جسمانی حیت وہ بہترین تھی، صحت مند شخص تھا، لیکن غریب تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ مانگ رہا تھا۔ تو حضور نے پوچھا، کیا تمہارے پاس گھر میں کوئی چیز ہے؟ تو کہنے لگا، جی اور تو کچھ نہیں ہے، صرف دو چیزیں۔ ایک کمبلی ہے کہ رات کو کچھ حصہ میں نیچے بچھا لیتا ہوں اور کچھ حصہ اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہوں اور سو جاتا ہوں، اور دوسرا میرے گھر کے اندر ایک پیالہ ہے جس میں ہم سب گھر والے پانی پیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، جاؤ جا کے ان دو چیزوں کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ شخص جاتا ہے، جا کے دونوں چیزیں پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں رکھتا ہے۔ حضور کے صحابہ موجود ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، ان دو چیزوں کو کون شخص خریدے گا؟ ایک شخص اٹھتا ہے، کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک درہم میں یہ دو چیزیں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ تو راوی بیان کرتے ہیں، حضور نے 2 یا 3 مرتبہ پھر ارشاد فرمایا کہ ایک درہم سے زائد میں اس چیز کو خریدنے کے لیے کون تیار ہے؟ تو ایک اور شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کو 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ حضور 2 درہم اس سے لیتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حضور ان 2 درہموں کا کرتے کیا ہیں؟ ایک درہم اس شخص کو دیتے ہیں، کہتے ہیں اس طرح کرو، اس کا اپنے گھر میں اناج یا غلہ وغیرہ یا کھانے کی اشیاء جو دے آؤ، اور دوسرا اس طرح کرنا ہے، دوسرے درہم کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلاڑی بازار سے منگواتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے اس کلاڑی کے اندر دستہ فٹ کر کے اس شخص کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جاؤ، 15 دن تک کے لیے تم مجھے یہاں نظر نہ آؤ، جاؤ جا کے جنگل کے اندر لکڑیاں کاٹو اور لکڑیاں کاٹ کے بیچو اور اپنے بیوی بچوں کے معاش کا، رزق کا اہتمام کرو۔ وہ شخص چلا جاتا ہے، 10-15 دن وہ بارگاہ رسالت میں نہیں آتا، اپنی اس محنت مزدوری کے اندر لگ جاتا ہے۔ 10-15 دن کے بعد جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا ہے تو اس شخص کے پاس، کہ جس کے پاس پہلے کچھ نہیں تھا، 10 درہم موجود ہوتے ہیں۔ تو حضور کو جب وہ اپنا یہ حال، اپنی یہ کیفیت بیان کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، کہ تیرا یہ حال اس حال سے بہتر ہے۔ اگر اس حال میں تم ہوتے تو کل قیامت والے دن تم اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہوتے کہ تمہارے چہروں کے اوپر زخموں کے نشان ہوتے بھیک مانگنے کی وجہ سے۔ تو اللہ نے تمہیں اس سے چھٹکارا عطا فرما دیے، لہذا تم اب یہی کام کرو، محنت مزدوری کرو اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے باز رہو۔ حضور نے فرمایا، اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کہ فرمایا، 3 اشخاص ایسے ہیں کہ جن کے لیے مانگنا جائز ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے لیے بھیک مانگنا، دوسروں سے سوال کرنا کسی صورت میں جائز نہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 3 اشخاص کون سے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص، وہ مفلس کہ جس کو غریبی نے زمین کے اوپر گرا دیا ہو، اس کے پیٹ کے اندر اتنی روزی روٹی بھی نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو کھڑا کر سکے، تو جو بندہ زمین کے اوپر گر گیا بھوک کی وجہ سے، اس شخص کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس قرض دار کے لیے کہ جس کے اوپر بہت ہی بھاری قرضے ہوں اور قرضوں کی ادائیگی کی کوئی سبیل نظر نہ آ رہی ہو، اور جو قرض خواہ ہیں وہ اس کو ذلیل اور خوار کر رہے ہیں، تو اپنے قرضوں کی ادائیگی کے لیے کسی دوسرے سے سوال کرنا ایسے شخص کے لیے جائز ہے۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر وہ شخص کہ جس کے ذمے دیت کے پیسے ہوں، اس نے خود خون کیا تھا، کسی کو ناحق قتل کیا تھا اور جرگے پنچایت یا عدالت نے اس کے ذمے دیت لازم قرار دی،
یا کسی دوسرے شخص نے قتل کیا تھا ناگ اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو اس نے کہا میں تمہارے ذمہ کرم کے اوپر تمہارے طرف سے جو ہے یہ دیت کے پیسے ادا کروں گا۔ پرانے زمانے کے اندر اور اب بھی شریعت اسلامیہ میں اگر کوئی کسی دوسرے کو ناگ قتل کر دے تو 2-3 صورتیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس کے بدلے میں اس شخص کو قتل کر دیا جائے، دوسری صورت دیت والی ہے، 100 اونٹ اس زمانے کے اندر تھی، اور تیسری صورت یہ ہے کہ فی سبیل اللہ وہ وارثین معاف فرما دیں۔ تو اب یہ دیت والا شخص بھی اگر کسی دوسرے سے سوال کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، ورنہ اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی کسی دوسرے سے بھیک مانگنا جائز نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا، کون شخص ہے جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ کسی سے کچھ نہیں مانگے گا، میں محمد عربی اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک صحابی جن کا نام ثوبان تھا وہ کھڑے ہو، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گارنٹی دیتا ہوں میں آئندہ کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اور اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت ثوبان نے کسی سے، دنیا دار ہو یا دیندار ہو، کوئی کبھی کسی سے سوال نہیں کیا۔ تو جب انہوں نے اس بات کی گارنٹی لے لی کہ میں سوال کسی سے نہیں کروں گا، اللہ کے حبیب نے گارنٹی لے لی، اے ثوبان جنت تمہیں دلانا میرا کام ہے، میرے وعدے کا پاس رکھنا تمہارا کام ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ سوال مخلوق سے، اللہ سے مانگنا یہ تو بہر صورت بہت ہی اچھا عمل ہے، مخلوق سے مانگنے کی بات ہو رہی ہے، تو مخلوق سے جو بندہ مانگنا اس کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے حبیب اس کے لیے جنت کا مجدہ جاں فضا ارشاد فرما دیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ سے عطا فرمائے، اپنی بارگاہ سے مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔